آپ کو میں 6 دن دے رہا ہوں. 6 دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں, اسمبلیز ڈیزالو کریں. اگر 6 دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آؤں گا. تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی. یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا. ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں, کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا. عمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا. بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں, لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے, بلیک میل کر لو گے, ڈکٹیشن دو گے تو اپنے گھر میں دو, اس ایوان کو مت دو. یہ ڈکٹیشن آج کے اس موقع کے لیے انتہائی ریلیونٹ ہے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے, اور ظلم بچے جل رہا ہے. پوچھا ہو بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. پاکستان کی سیاست میں کوئی مومنٹ, کوئی لمحہ بھی ڈل لمحہ نہیں ہے, یعنی جسے کہنا چاہیے بڑا لو لمحہ نہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی ہائپ رہتی ہے, کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. اور یہی وجہ ہے شاید کہ ہم سیاسی معاملات کے اوپر ہی بات کرتے ہیں, اور بہت سارے اور معاملات جو ہیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ بات نہیں کر پاتے. لیکن اب کیا کیا جائے, جب دھرنے ہو رہے ہوں گے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو رہی ہوگی, جب اتنے ڈھیر سارے اور مسائل ہوں گے, معیشت کا یہ حال ہے, سیاست کی صورتحال کیا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس پہ بات کرنا پڑ جاتی ہے. اور آج بھی ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب دھرنا لے کے آئے, اور کچھ دن پہلے انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اسلام آباد لے کے جائیں گے, لوگوں کو وہاں پہ بیٹھیں گے, اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا جائے. وہ لے کے آئے, اپنے لوگوں کو دھرنے دینے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد آج صبح جو ہے رات کو فوج کو طلب کیا گیا, اور صبح سویرے عمران خان صاحب جو ہے وہ روانہ ہو گئے. دھرنا نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کے اوپر ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک پوری پلاننگ کے تحت آئے تھے, تو پھر کیوں دھرنا نہیں ہو سکا؟ پیچھے بیک ڈور چینلز کے اوپر کیا چل رہا تھا؟ کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ کیا عمران خان صاحب چاہتے تھے, ان کے پاس نمبر موجود نہیں تھا, لوگ بڑی تعداد میں نہیں آئے ان کے ساتھ, یہ وجہ بنی, یا اور وجوہات بھی تھی؟ عمران خان صاحب جو کہ اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے, وہ لوگوں کو نکالنے میں ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ یہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو کہ ہمیں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے آج اناؤنس کیا ہے ہاؤس میں کہ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دیں گے تاکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کی جائے. کیا یہ انہی 2-3 دن کے جو مذاکرات تھے حکومت کے ساتھ, یا جو مقتدر حلقوں سے ہماری اطلاعات کے مطابق خان صاحب نے رابطہ کیا تھا, کیا وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے واپس آ جائیں؟ یہ ایک اہم سوال ہوگا. اور کیا وہ آئیں گے واپس, اور کیا وہ بات چیت کریں گے, جس کا کہ آج اناؤنس کیا ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پا جائے گی. اور پاکستان کی سیاست کا پیش منظر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دباؤ بہت زیادہ ہے IMF کا, معاشی فیصلوں کا, سخت فیصلوں کا, اور حکومت جو ہے وہ انتخابات کی طرف بڑھ سکتی ہے. آج بھی وزیر اعظم نے جو بات کی شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے, خود یہ ایوان فیصلہ کرے گا, اتحادی فیصلہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ بھی نگران سیٹ اپ کی طرف بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نگران سیٹ اپ کتنا عرصہ جانا ہے, اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. وہ آئینی ہے یا نہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور ایک اہم ڈیولپمنٹ اور بہت ہوئی ہے جو کہ بہت جلد بازی میں آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے. نیب کے اندر ترامیم کر دی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ترامیم کی ہیں وہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے اندر بھی ترامیم کر دی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو جو حق دیا گیا تھا وہ ختم ہوا ہے, اور جو 2017 کا ایکٹ تھا اس کو ریوائیو کیا گیا ہے. وہ ترامیم جو کہ بعد میں کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ بھی جلد بازی میں کی گئی تھی. آج اسی جلد بازی سے ان کو بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا, اور EVM کا جو معاملہ تھا وہ بھی نپٹا دیا گیا. سو اب ہوگا کیا, یہ سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, معیشت بہت ہی بری شکل میں ہے. معاشی فیصلے جو ہیں وہ سیاسی فیصلوں کو لیڈ کر سکتے ہیں, یا سیاسی فیصلے معاشی فیصلوں کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ آج پاکستان کے بہت معتبر تجزیہ کار سینئر صحافی موجود ہیں, جناب سید طلعت حسین صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. محسن بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور جناب عامر ضیاء صاحب اگین پاکستان کے سینئر صحافی ہیں, بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے طلعت صاحب, یہ دھرنا ہونا تھا, نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟
میرے خیال میں ایک تو نمبرز کا ان کا بڑا ایشو تھا، اور صبح جب ہوئی تو پھر احساس تو خیر رات کو ہی ہو گیا تھا جب وہ ولی باغ سے نکلے تھے دوپہر کے وقت، تو نمبرز ان کے پاس وہ نہیں تھے. پنجاب میں تو آپ یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں انہوں نے بہت سخت ہاتھ رکھا. اب کی تشریح ہے کہ سخت ہاتھ رکھا یا نہ رکھا، لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ سخت ہاتھ رکھا، اور تمام اضلاع کے اندر انہوں نے دبا کے رکھ دیا، اور پھر آپ نے اضلاع کو جو ہے وہ سیل کرنا تھا وہ آپ نہیں کر پائے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شیلنگ بڑی ہوئی، آپ کا آفس جو ہے وہ لبے سڑک ہے، آپ کو پتا ہے کتنی شیلنگ ہوئی. اچھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کے پی کے اندر کیا ہوا؟ اور کے پی کے جو 3 اطراف ہیں جہاں سے ان کے پاس آنا تھا، ساؤتھ سے آنا تھا، مرکز سے آنا تھا، نارتھ سے آنا تھا، تو وہ جوک در جوک جو لوگ ہیں جن کا سیلاب آنا تھا، پھر سیلاب نے بہا کے لے جانا تھا. اب یہ جو جملے ہیں یا ان کی جو ساخت ہے یہ ہم نے طے نہیں کی، یہ عمران خان کے اپنے جملے. 25 لاکھ لوگ انہوں نے کہا تھا، 25 لاکھ تو مطلب ان کے لیے نزدیک تو ظاہر ہے کوئی لاکھ کروڑ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، تو ان کے لیے ہر چیز جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے. تو کوئی 10 لاکھ پر بھی گزارا ہو سکتا تھا، 5 پہ بھی ہوتا، لیکن 25 لاکھ پہ گیا. تو ایک تو میرے خیال میں نمبرز ور بگ ایشو، لیکن نمبرز کا تو میرے خیال میں 2:30 بجے تک ان کو پتا چل گیا تھا. اب 2:30 بجے تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو جاؤں گا ڈی چوک، میں تو دوں گا دھرنا. ان کے تمام لوگ جو ہیں وہ چینلز پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے. صبح 5-6 بجے، 2:30 اور 6 بجے کے درمیان ظاہر ہے حالات بہت تبدیل ہو گئے. تو میری معلومات تو یہ ہے کہ اس دوران ان کو انگیج کیا گیا، پاورز دیٹ بی، اسٹیبلشمنٹ، فوج، ISI، جو بھی آپ اس کو نام لے لیں، اور کہا گیا جی کہ ایک تو نمبرز نہیں ہے تو بہت امبیرسمنٹ ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ ریڈ زون پہ ہم ڈپلائڈ ہیں، وہاں پہ ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے، تیسرا یہ کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ ہم کروا دیتے ہیں، حکومت کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. تو اس ضمانت پر فیس سیونگ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی طبیعت کے بالکل خلاف اور برعکس لوگوں کی توقعات کے انہیں ایک وائنڈ اپ اسپیچ دی. تو وہ اچھی بات ہو گئی. اب یہ اچھی ہے بری تو وقت تعین کرے گا، لیکن آپ اتنا بڑا دھاوا بولیں، اتنے بڑے دعوے کریں. 6 دن کے بعد مگر آئیں گے وہ. ہاں جی، 6 دن کے بعد آئیں گے تو کیا آئیں گے اور کیسے آئیں گے، کس منہ سے آئیں گے، پھر آگے انتظامات کیا ہوں گے، اس دوران کیا نیگوشیشنز ہوتی ہیں. لیکن کم از کم یہ جو غبارہ تھا یہ تو بہت برے طریقے سے پھٹا ہے. اچھا، اب یہ جو محسن صاحب ظاہر ہے کہ یہ ہوا کیا بیچ میں، کیونکہ 2-3 دن سے ہم سن رہے تھے جلد بازی میں فیصلہ کیا خان صاحب نے، ٹریپ ہوگی یا حکومت ٹریپ ہوگی یا خان صاحب ٹریپ ہوں گے. تو آپ کے نزدیک ٹریپ کون ہوا اور کتنی جلد بازی میں یہ فیصلہ ہوا تھا دھرنے کا؟ ایکچولی آسما اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی کہ آیا وہ کنٹینیو کریں یا نہ کریں، اور ان پہ بھی پریشر تھا کچھ حلقوں کی طرف سے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی ان کے اتحادی ہیں گورنمنٹ کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس وقت سوٹ نہیں کرتا کسی کو بھی، خان صاحب کو بھی نہیں کرتا. خان صاحب کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ وہ الیکشن میں 2/3 یا سمپل میجورٹی یا جو آج ان کے پاس 123 سیٹس ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ لے سکیں گے. یہ 30-35 سیٹوں سے زیادہ نئے الیکشن میں نہیں جیت سکتے آج. ہاں فیوچر کیا بنتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن اب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ کنٹینیو کریں گے. اور یہ جو معاشی حالات ہیں ان کو اس چیلنج کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے. اس میں اگر خان صاحب نے گیمبل کھیلا ہے، وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ کچھ ایسی فورسز ہیں اور ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ڈویژن ہے کچھ اداروں کے اندر، سوچ میں کچھ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور وہ جو نومبر والی پوسٹنگ ہے وہ اس کا سارا مین ایشو تو اس کا ہے. تو خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بازی ہارے ہیں، بہت برے طریقے سے ایکسپوز بھی ہوئے ہیں. وہ یہاں سے الیکشن کی تاریخ لینے آئے تھے اور خود تاریخ دے کے چلے گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں پہ ان کے پریشر میں کوئی معاہدہ آپ کے خیال میں ہوا ہے یا اور کرنا بھی نہیں چاہیے معاہدہ. بالکل لوزر سے کوئی معاہدہ نہیں کرتا. آپ یہ دیکھ لیجئے وہ میچ ہارے ہیں اور باہر جا کے شور ڈال دیا ری میچ کا. یہ ایسا نہیں ہوتا پالیٹکس سے. آپ میچ ہار گئے، آپ انتظار کیجئے. وہ لوگوں کو انڈر پریشر، اداروں کو انڈر پریشر لا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میری یہ دوست داندلی چل جائے گی. یہ ریاست ہے، اس میں آئین جس طرح کا بھی ہے امپلیمنٹ ہوتا ہے، لوگوں کی سوچ اپنی ہے. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ان کا کوئی چانس نہیں ہے. گورنمنٹ نے اگر اعلان بھی کیا، میں سمجھتا ہوں کس بات کی آپ نیگوسیشن عمران خان سے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں ہے. آپ کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. آپ کو
کو گورنمنٹ گورننس اور معیشت پہ دھیان دینا چاہیے اور کنٹینیو کریں. ٹھیک بات. اچھا عامر ضیاء صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دھرنا یا لانگ مارچ تھا یہ ایک ناکام لانگ مارچ تھا, اور اگر ناکام ہوا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ہم جو ہے سیاسی عمل کو 2020 میچ سمجھ کے نہ دیکھیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جیسے ہمیں ٹی وی میں عادت ہوگی کہ فوراً نتیجہ نکلے گا اور فوراً رزلٹ نکلے گا. سیاست تو جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات بہت طویل بھی ہوتی ہے, صبر آزما بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان نے پہلا دن, مطلب آپ دیکھیں بہت عرصے کے بعد اس ملک میں کوئی پاپولر ایک اپرائزنگ ٹائپ کی یا ایک ایسی چیز ہوئی ہے کہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے, اور احتجاج جو تھا کسی ایک گلی محلے میں نہیں تھا بلکہ پھیلا ہوا تھا, اور اس میں بے شمار جو لوگ تھے وہ شریک ہوئے. کہیں پہ 500 ہوئے, کہیں پہ چند ہزار ہوئے, لیکن کراچی تک خیبر آپ کو نظر آئے موبلائزیشن. اور یقیناً اس چیز میں فرق ہوتا ہے کہ جب آپ جلسہ کرتے ہیں وہ کچھ گھنٹے کا کھیل ہوتا ہے, اس میں زیادہ لوگ نکلتے ہیں, اور جب آپ احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو اس میں نسبتاً کم لوگ نکلتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس کو آپ کہیں کہ جی ناکام ہو گیا, تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. ناکامی جو ہوتی ہے, ابھی تو پہلا راؤنڈ ہوا ہے, پہلا دن ہوا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے میرسنگ ہیں حکومت وقت کے لیے بھی, کہ جس طرح کا جبر انہوں نے دکھایا, جس طرح کا انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی, جس طرح سے لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا, جس طرح سے راستے بند کیے, اس چیز کی علامت تھا کہ حکومت جو ہے دباؤ کا شکار ہے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ انڈر پریشر بھی ہے اور پینک بھی ہے, اور آپ اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں لے سکتے. اگر دیکھیں نمبرز کا اتنا یقین تھا کہ جی کوئی نمبر نہیں آئیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ, تو راستے کھولتے, وہ اپنے چند ہزار لوگوں کو لے کر آتے تو دودھ کا دودھ پانی کے پانی الگ ہو جاتا. لیکن کیونکہ خدشہ تھا کہ عمران خان موبلائز کر سکتے ہیں, اور یہ بالکل خدشہ ہے کہ جی اگر وہ وہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں تو مزید لوگ ان کے ساتھ آ کے شریک ہوں گے, اور وہ جو مجمع ہے وہ سویل کرے گا. تو اس خدشے کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اپنی طرف سے بہت سخت اقدامات کیے. اور ایک ایسی سیاسی قوت, میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن پنجاب سے باقی جتنے بھی اضلاع تھے, لاہور میں کچھ 2-3 درجن لوگوں کی ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی, باقی جگہوں سے رپورٹ ہی نہیں ہوا. تو کیا لوگ جلسے میں, خان صاحب کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں, جلسوں میں آتے ہیں, آ سکتے ہیں, لیکن دھرنا پالیٹکس جو ہے وہ تحریک انصاف نے کے کارکنوں نے مسترد کی ہے, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں, میں مسترد کا لفظ نہیں استعمال کروں گا. جیسے آج میری 2-4 لوگوں سے بات ہوئی جو عمران خان کے جلسوں میں جاتے ہیں کراچی میں, ٹھیک ہے نا, تو کیونکہ اتنا خوف و یاد کی فضا تھی تو ہم اپنی ظاہر کے خاندانوں کو لے کر, فیملی کو لے کے نہیں جائیں گے ہم لوگ, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جناب جو کراچی میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ صورتحال جو تھی مخدوش تھی, لاٹھی چارج بھی ہوا, مار پیٹ بھی تھی. تو لوگ جو ہے اگر فرض کریں کہ پرامن ہوتا اور حکومت رکاوٹیں نہ کھڑی کرتی اور ایک خوف و دہشت کی فضا نہ پیدا کرتی تو لوگ زیادہ اس میں شریک ہوتے, اور ایک ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے, جمہوری رائٹ لوگ آزما رہے ہوتے. تو اصل بات یہ تھی کہ خوف و دہشت کی فضا, لیکن اس میں جہاں پر اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے نمبر کم آپ کو پالیٹکس سے آئے, اس میں حکومت بھی ایکسپوز ہوئی. تو راؤنڈ 1 جو ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جی حکومت جیت گئی, مگر کل جو اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی یا پھر باقی جگہوں پہ, تو پھر اس کا تو مطلب یہ کہ جو حکومت کا خدشہ تھا وہ درست تھا کہ لوگ مسلح بھی ہو کے آئیں گے اور تشدد بھی کریں گے. لا اینڈ آرڈر کا سچویشن جو ہے وہ کلیتاً حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی نہ کرتے, اگر وہ شیشے نہ بکھیرتے, اگر وہ کنٹینر نہ کھڑے کرتے, عام آدمی کی موومنٹ میں کہتے نا وہ بندشیں نہ ڈالتے, تو کوئی بھی وائلنس نہ کرتا. آپ خود سوچیں, دیکھیں پی ٹی آئی کا مزاج یہ نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ بندوق کی سیاست نہیں کرتی, وہ تو احتجاج کی سیاست کے مقابل تک ہم نہیں سمجھتے تھے. وہ تو لوگ کہتے تھے کہ جی مڈل کلاس کی پارٹی ہے, مڈل کلاس کے برگر بچے آ جاتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے سر, یہ نقطہ طلعت صاحب کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے اور اس کے تعلق نہیں ہے یہ آگ لگانے سے, گھیراؤ سے, جلاؤ سے, لیکن کل مفتوحہ علاقہ بنا دیا ڈی چوک کو کہ ہم نے فتح کر لیا, تو وہ کیا پی ٹی آئی کے کارکن تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, آپ اینکر ہیں, آپ کسی بھی نقطے کو اہم کہہ سکتی ہیں, کسی بھی نقطے کو زیر بحث لا سکتی ہیں, تو نکات کو تو آپ پھیلا سکتی ہیں جیسے آپ نے. صحیح بات ہے. ذرا حقائق کی بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی نے 2018 میں 1,69,00,000 ووٹ لیے ہیں. اس میں سے آپ منہا کر دیں خواتین کے ووٹ, کہیں کہ 51% خواتین کے ووٹ پڑے, تقریباً 75 لاکھ ووٹ جو ہے پی ٹی آئی نے پاکستان کے طول و عرض میں مرد ووٹرز نے دیے. اس میں بچے نہیں ہیں, اس میں فیملیز نہیں ہیں, اس میں بوڑھی خواتین نہیں ہیں, اس میں کوئی ولنریبل گروپ نہیں ہے. یہ ہارڈ کور ووٹر ہے جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا.
اور KP کے اندر جو ہے ان کو تقریباً 21.3 لاکھ ووٹ جو ہے KP کے اندر پڑے. اسلام آباد سے ان کی 3 سیٹیں ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب ایک ایسی جماعت جو اتنے طویل عرصے سے، اور ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کب سے جدوجہد جو ہے اس کا اگلا چیپٹر کیا ہوگا. موبلائزیشن کی میں آپ کو بات بتا دوں، ہم سب نے کور کیا ہے. موبلائزیشن تو TLP کی بھی بہت اچھی تھی. جب TLP کی موبلائزیشن تھی، جب TLP ہمیں پسند تھی کیونکہ ہمارے اوپوننٹس ان کے نشانے پر تھے، تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ان کو ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. پھر TLP جب ہمیں ناپسند ہوئی تو ہم کہتے تھے کہ دفعہ 144 بھی لگاؤ. ہم ہی کہتے تھے نا تجزیہ نگار، اور روکو بھی. اچھا، یہ بھی کمال ایک انداز ہے کہ لا انفورسمنٹ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ پھر لا انفورسمنٹ کر نہیں سکتی. لا انفورسمنٹ کے اندر جو مینوئلز ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر رکاوٹوں کی بھی گنجائش رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ایکسٹریم میجرز کی گنجائش بھی رکھی ہوئی ہے. تو یا تو ہم طے کر لیں کہ اگلی مرتبہ جب صحافیوں کا گھیراؤ ہوگا تو ہم پولیس کو کہیں گے کہ یار کسی طریقے سے روکو لیکن شیلنگ نہیں کرو. جب جج صاحبان کی طرف سے جتھا بند گروپس جائیں گے تو کہیں گے یار مطلب یہ آپ ان کو روکیں لیکن رکاوٹیں نہ کھڑی کریں. تو یہ تو ہم طے کر لیں کہ جو ذمہ داری ہے حکومت وقت کی، وہ کیا ان کو کوئی خاص قسم کے کھانے قاضی فائزیسا کا جو کہ اس میں جو ان کا فیصلہ ہے اس کے اندر تو بہت واضح طریقے سے لکھا. اچھا، اب آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ موبلائزیشن کی بات آپ کر رہی ہیں. امپیکٹ بڑا واضح ہے. عمران خان صاحب کو میرے خیال میں اپنی جماعت کے اندرونی حالات کو دیکھنا ہوگا. پنجاب اور مرکز میں تو نقطہ دہراتے ہوئے اور بات ختم کرتے ہوئے تو بڑا ریپریشن تھا اپنی ڈیفینیشن کے مطابق. KP میں کیا ہوا؟ ولی باغ کے اوپر کیا ہوا؟ وہ تو اپنی حکومت ہے، تمام ڈپٹی کمشنرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بندوں کے ساتھ CM ہاؤس میں آپ 3 دن بیٹھے ہیں، آپ نے میٹنگز کی ہیں، وسائل استعمال کیے ہیں. تو وہاں پر تو کم از کم کتنے 21.3 لاکھ ووٹ کو آدھے تو آنے چاہیے تھے. ان کا کیا ہوا؟ یہ تو ہے محسن بیگ صاحب. لیکن اب 6 دن کے بعد جب وہ آئیں گے، کیونکہ وہ کہہ کے گئے ہیں تو ان کو تو آنا تو پڑے گا. اور آپ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں خان صاحب کو. یہ بات ایک درست ہے کہ وہ 4 دن کے بعد آئیں گے، کوئی نئی چیز، کوئی نیا اینگل، کوئی نیا ٹچ لے کے آئیں گے اور چھا جائیں گے. دیکھیں ابھی وہ آج چلے گئے KP کے، ان کو خطرہ ہے کہ مجھے اریسٹ نہ کر لیا جائے. 6 دن کے بعد وہ اسلام آباد تو آ سکتے ہیں اپنے گھر، اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. جہاں تک ابھی طلعت صاحب نے بات کی، دیکھیں جو ووٹ ان کو پڑے ہیں نا، اس میں ATS بیٹھنے کا بھی ماشاءاللہ بہت عمل دخل ہے اور وہ سب کو پتا ہے. جہاں تک عامر صاحب بات کر رہے ہیں، انہوں نے 30 کے قریب جلسے کیے، کسی جگہ لاٹھی چارج نہیں ہوا. ان کو فل پروٹوکول ٹائپ آف سیکیورٹی دی گئی. یہ بہت سے پولیس کے پروٹوکول میں جاتے رہے، کہاں ان کو پرابلم آئی ہے جو جلسے کیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ میں یرغار کرنے لگا ہوں اور میں یہ کر دوں گا اسلام آباد آ کے اور میں وہ کر دوں گا، بڑھ کے تو خان صاحب بہت مارتے ہیں. اس کے تحت اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا ارینجمنٹ نہ کریں اور فرض کیے کرل نہ کرتے تو اس سے ڈبل آگ لگتی. اور اس جو بھی ہنگامہ رہا کل کی، یہ جو میٹرو بس کا اسٹیشن جلایا، شیشے توڑے، چیزیں کی ہیں. ہاں خان صاحب کہتے ہیں گملہ نہیں ٹوٹا. اب وہ خان صاحب وہ والے خان صاحب نہیں ہے جو پہلے تھے. اب فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. اب وہ چاہتے ہیں ہر قیمت پر مجھے اقتدار ملنا چاہیے اور میں سدا اقتدار میں رہوں. وہ رہ نہیں سکتے. اور یہ جو 123 سیٹیں ان کے پاس آج پارلیمنٹ میں ہیں، یہ دوبارہ ان کا خواب ہوگا. اچھا، یہ آپ نے دوسری بار بات کی اور اس پہ میں نے بات کرنی ہے آپ سے، لیکن میں ویسے ختم کر دینا. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے لیڈر، بے نظیر بھٹو مرحوم صاحبہ، نواز شریف صاحب 17-18، یہ طلعت صاحب کو پتا ہے، 18 سیٹوں پہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے اور اس پروسیس کا حصہ بنے. آپ تو پروسیس چھوڑ کے چلیں گے. لیکن سر پاپولیرٹی تو ہے. اب میں بریک پہ جا رہی ہوں. بریک کے بعد یہ پاپولیرٹی کی جو بات عامر ضیاء صاحب نے بھی کی اور پاپولر ایک نیریٹو جو لے کے چل رہے ہیں، وہ کتنا پاپولر رہ سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا واقعی یہ آئینی مدت پوری کرے گی حکومت؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر ضیاء صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کی بڑی نظر ہے معیشت کے اوپر بھی. اس وقت IMF نے آپ کو کہا ہے کہ وہ تمام معاہدے جو کہ آپ نے کیے ہیں، پچھلی حکومت نے کیے، جو بھی ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے، وہ پورے کریں، ورنہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو آپ کی معیشت بھی خراب ہے، سیاست بھی اس وقت آپ جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا یہ حکومت سروائیو کر پائے گی؟
देखिए पहली बात है कि अगर हमें मईशत को ठीक करना है, उसकी पहली शर्त ये होती है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। और जो इस वक्त हमारे यहाँ पोलराइजेशन है, जितना ज्यादा है, मैं समझता हूँ खलीज बढ़ी हुई है। और एक वो लोग हैं कि जो समझते हैं कि जी जो कई बरस से एक बयानिया चला है, इसमें कहा गया कि जी ये जो दो बड़ी जमातें हैं, हाउस ऑफ शरीफ हुआ, हाउस ऑफ जरदारी हुआ, ये मुबैना तौर पर बदउनवान है। और इस चीज पर बहुत सारे बिल्कुल ईमान की तरह यकीन करते हैं। तो आप ये देखें कि जो लोग इस वक्त इमरान खान का बहुत सारा साथ दे रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह इमरान की मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये वजह भी है कि जब उन्होंने देखा कि जी हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आ गया और सूरत में आया, फिर इनकी भी गलती है कि जब वालिद वज़ीर आज़म बने तो जरूरत नहीं थी कि बेटा जो है वज़ीर आला बनता। तो फिर जो लोग मौरूसी सियासत को नहीं समझते कि जी इस मुल्क के लिए दुरुस्त है और समझते हैं कि जी जमहूरी कल्चर परवान चढ़ना चाहिए, तो वो लोग भी जो है कहते हैं ना कि राइट और रॉन्ग इमरान खान को सपोर्ट करें, कम अज कम इस हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। और मैं नहीं समझता कि जिस तरह से अगर एक ब्रोकन असेंबली हमारी 120-23 लोग उसमें नहीं बैठ रहे हैं, पंजाब में हमें पता है बड़ी पेचीदगी है, तो ये हुकूमत जो है जब चलती है तो ये मुश्किल फैसले नहीं कर सकेगी और ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकेगी। इसलिए अच्छा आमिर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक कराची और बड़े शहरों, मतलब आई एग्री विद यू कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को देखा जाए तो ये पॉपुलर नैरेटिव जो है ये नजर आता है। लेकिन अगर आप सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब की तरफ चले जाएं तो जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डायनामिक्स है वो भी डिफरेंट है और ये नैरेटिव भी कम अज कम मैं अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पे आपको ये कह रही हूँ या जाती नॉलेज की बुनियाद पे, बहुत सारी जगहें ऐसी है जहां पे खान साहब को अभी तक कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे जो हमारी इत्तला है। तो ऐसी सूरत में हम क्या सिर्फ 3-4 बड़े शहरों को देख के बात कर सकते हैं? देखिए दो बातें मैं समझ लीजिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारी 60% जो नशिस्तें हैं वो डायनेस्टिक वो हैं, सीट्स हैं। मतलब डायनेस्टी सिर्फ हमारे यहाँ अपर लेवल पे ही नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर भी है। और ये जो मैं जिस फिनोमेना की मैं बात कर रहा हूँ वो शहरी है, अर्बन है वो। और उसमें आप देखें जो प्रोफेशनल पाकिस्तानी है और जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, वो इमरान खान के साथ है, या फिर वर्किंग क्लास पाकिस्तानी कि जो इन चीजों अर्बन है बेसिकली। अच्छा, लेकिन अब अर्बन और रूरल डिवाइड में अर्बन की एक अहमियत होती है। अर्बन जो है वो बयानिए को ड्राइव करता है क्योंकि शहरी होता है। तो कम अज कम उसमें तकरीब की कुव्वत बहुत होती है। अगर वो इलेक्शन ना भी जितवा सके, कम अज कम वो इस हुकूमत को जमकर बैठने ही नहीं देगा। आप ये डायनेमिक समझें, क्योंकि मैं बात करता हूँ, मैं स्टॉक ब्रोकर से कराची में बात करूं, मैं मतलब है किसी ड्राइवर से बात करूं, मुख्तलिफ मतलब है शेड ऑफ जो आपकी क्लासेस हैं उसमें बात करें तो आपको वो लोग जो बिल्कुल ए पॉलिटिकल होते हैं वो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं जी क्योंकि वो इन दो जमातों से उकताए हुए, दोनों जमातों से नाला है। देखिए कराची में लोग पीपल्स पार्टी के डसे हुए हैं। 14 बरस से पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध को क्या देही सिंध के साथ भी बड़ा बुरा किया हुआ है। वहां पर ठीक है, बिल्कुल ठीक सर आमिर साहब, बिल्कुल ठीक। ये जो बात कर रहे हैं कि दो जमातों का गुस्सा ज्यादा है बनिस्बत, यानी हुब्बे अली से ज्यादा बुग़्ज़े माविया जो है वो इस वक्त इम्पोर्टेंट है। अब कराची के लोगों को तो एमकेएम के खिलाफ गुस्सा आना चाहिए ना, डसे तो वो एमकेएम के हुए, तो मुझे समझ नहीं आ रही है कराची के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी से क्यों नाराज हैं। एक जुमला में कह दूं कि आप दुरुस्त कहते हैं कि एमकेएम ने बहुत मायूस किया, लेकिन इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, 18वीं तरमीम से पहले मेरे ख्याल में एमकेएम का जो रोल था, अगर हम न्यूज लाइन और हेरल्ड के एदाद शुमारी देख लें तो उसमें से आपको वो तमाम नंबर मिल जाएंगे जो बोरियों से बरामद होते थे। तो मेरे ख्याल में तारीख को उसके हकीकी पस मंजर में बयान करना चाहिए। अगर कोई मुझे ये कहे कि अंदरून सिंध वाले बड़े परेशान है पीपल्स पार्टी से, तो मुझे समझ आती है, लेकिन कराची के लोग जो हैं रहे एमकेएम के नीचे और परेशान वो पीपल्स पार्टी के साथ है, कोई समझ नहीं, मेरे तजिए में तो वो नहीं आता। लेकिन इस बात को एक्सप्लेन कर दूं अगर मुझे मौका मिला। जी बिल्कुल। अच्छा, जरा आगे चलते हैं। एक तो मोरूसियत जो है वो कोई नहूसत नहीं है। अगर मोरूसियत जमहूरी तकाजों पर पूरा उतरती है तो फिर लोगों को आप हक दे दें कि वो मोरूसी सियासत के तहत चलना चाहते हैं या नए लोगों को आप लाना चाहते हैं। ये किसी को हक नहीं होना चाहिए कि ऊपर से बैठ के ये फैसला करे कि अब मोरूसियत का वक्त खत्म हो गया है और अब तजर्बे का वक्त हुआ चाहता है, और अब तजर्बे का वक्त हुआ चाहता है और ये होते रहेंगे। इर्द गिर्द मैं आपको मिसालें दे सकता हूं बहुत सारी, वक्त ज़ाया किए बगैर। हमारे अपने रीजन के अंदर बहुत सारी मिसालें फैली हुई हैं और वो सैकड़ों साल से मोरूसियत ही चली आ रही है, लेकिन जमहूरियत के ताबे। तो मेरे ख्याल में मोरूसियत के ऊपर जो मोतरज हैं लोग, उनको जमहूरियत के तकाजों को मयार बनाना चाहिए, रादन सही कि मोरूसियत कुल्ली तौर पर जो है वो फारिग है। अब बिल्कुल पाकिस्तान एक डायनामिक मुल्क है।
اور یہ ایک یوتھفل ملک ہے, یہ دنیا کے یوتھفل ترین ممالک میں سے ایک ہے. 60% اس کی آبادی جو ہے وہ یوتھ کی کیٹیگری میں آتی ہے. تو جو نئی جنریشن ہے وہ پرانی جماعتوں کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر پاتی. اب جس شخص کا یا بچے کا جو 19 سال کا ہے, اس کا جو ریکال ہے پولیٹیکل, وہ جنرل پرویز مشرف کے دور کے اختتام کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کے ادوار کے اختتام کا ہوگا, جب ان پارٹیوں کے خلاف بیانیاں بھی بن رہا تھا اور ان کی کارکردگی بھی زیر بحث ہے. تو میرے خیال میں یہ نئی کلاس ہے, اس کو ریپرزنٹیشن پی ٹی آئی بڑی بہترین دے سکتی ہے اور دے رہی ہے, اس حد تک تو ماننا ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ ہمیں موروثیت پسند نہیں ہے لہٰذا اس کو آپ تجربے کی نظر کر دیں, اس کا نتیجہ. دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ الیکشن کی صورتحال میں کچھ مختلف چیزیں ہوں گی, تو اب کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا خان صاحب کے پاس وہی, کیونکہ پہلے تو سارے پرانے لوگ تھے, وہ مختلف پارٹیوں سے لائے گئے تھے, پھر 4 سال کی پرفارمنس بھی ہے, الیکشن میں جائیں گے تو پرفارمنس بھی ڈسکس ہوگی, اس پہ کیا کہیں گے؟ ابھی دوست بات کر رہے تھے ضیاء صاحب کے, جی بہت سے لوگ ان پارٹیوں سے خفا ہو کے خان صاحب کے ساتھ ہیں. خان صاحب کو 3.5 سال 4 سال گورنمنٹ ملی, سب کے سامنے کوئی ایک کام بتا دیجئے کیا گورننس کی جو وعدے کیے, جو منشور تھا. کیونکہ میں باقیوں کا اگزامپل اس لیے نہیں دے سکتے کہ آپ نے ایک ہائی مورلز قائم کیے, آپ نے کہا جی میں ایک نیا پاکستان بناؤں گا اور میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور یہ کروں گا. کوئی ایک کام بتا دیں یا یہ جا کے جلسے میں بتا دیں کہ میں نے 3.5-4 سال میں کیا کیا. آپ کو چانس ملا, جو چانس آپ کو ملا وہ پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملا. اب آپ ڈیلیور نہیں کر سکے, آپ اس کو چلا نہیں سکے, آپ نے صرف انتقام لیا اور کوئی گورننس نہیں کر سکے, کوئی اصلاحات نہیں لائے. آپ نے اپنی باتوں کی خود نفی کی. میں تو آج حیران ہوں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ کھڑے ہیں. یا تو خان صاحب کو جانتے نہیں ان اینڈ آؤٹ, وہ تو بندہ 2 گھنٹے بعد یا ایک سپیچ میں اپنی بات کی خود نفی کرتا ہے, جو پہلے کہتا ہے اس کا خود ہی جواب بھی دے دیتا ہے. اچھا, تو ایسے لیڈر کے پاس تو الیکشن میں آگے جا کے ان کو دقت ہوگی اس میں کینڈیڈیٹس کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے الیکشن جو ہے وہ جلسے جلوس بڑے کر لینا یا تقریریں کر لینا یا ٹی وی پہ آ کے بولنا, الیکشننگ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. ووٹ ڈفرنٹ ہے. لوگ اس طریقے سے ووٹ نہیں دیتے جس طریقے سے ان کے جلسوں میں آ کے ناچتے ہیں. یہ بڑا ڈفرنٹ پیٹرن. جو آج ان کے پاس سیٹیں, میں نے پہلے کہا اس میں ATS کا بہت دخل ہے. نیکسٹ الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے گا, آپ بھی یہاں میں بھی یہاں ہوں, آج الیکشن کروا لیں. اچھا, یہ الیکشن میں عامر صاحب آپ کا جواب لوں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جو آپ کمنٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ میں ضرور سنوں گی اس کے بعد, لیکن ہوگا کیا اب آگے چند مہینے میں, اور یا اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے گورنمنٹ تو ان کو سخت فیصلے کریں گے کہ نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت کم ہے اور اتنے معتبر لوگ ہمارے ساتھ ہیں, خبریں بھی بہت ہیں, تو اب جلدی سے وائنڈ اپ ہی کرنا ہے. تو عامر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ ترامیم بھی آج ہو گئی اور شہباز صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ واپس آ جائے, اور کمیٹی بنانے کی مطلب بات کی ہے, بات چیت کی بات کی ہے. خان صاحب ایکسپٹ کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ جس انتہا پر عمران خان صاحب کھڑے ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, اس بات کو گوارا بھی نہیں کریں گے کہ اگر عمران خان دوبارہ اسمبلی میں جا کر بیٹھتے ہیں. اور اس وقت جو ان کی پوری بھرپور کوشش ہوگی, اور آپ دیکھیں بہت سارے جو کہتے ہیں نا جو پرو عمران ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن وہ ان سے نالا ہیں, شریف خاندان سے, زرداری خاندان سے, ان کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے کہ کسی طرح سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے, ایک غیر جانبدار انتخابی عمل کا آغاز ہو, کیونکہ یہ لوگ اگر اصلاحات بھی کرتے ہیں تو متنازع ہوں گی, اور جتنا وہ ان اصلاحات کے بعد اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اگلے انتخابات بھی متنازع ہو جائیں گے. تو بہتر اچھا راستہ یہی کہ یقیناً کہ ہمارے آئین میں کوئی پرولونگ جگہ نہیں, وہ پیریڈ نہیں, 3 مہینے کی ہے, اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. اس میں بہت ساروں کا خیال ہے کہ اس میں پھر ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ کوئی نظریہ ضرورت نکالے, ذرا ان کو 6 مہینے دے دے, اس کو 9 مہینے دے دے, تاکہ ایک تو پولیٹیکل سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی. ہمیں سب سے پہلے اس پولیٹیکل سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے. جتنی محاذ آرائی ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم اپنی معیشت کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کرنا بالکل صحیح. اچھا طلعت صاحب آپ اگری کرتے ہیں کیونکہ یہ غیر آئینی ہوگا اگر کیئر ٹیکر کو سیٹ اپ کو پرولونگ کرتے ہیں, جو کہ بھی انہوں نے کہا سپریم کورٹ کر سکتی ہے صرف, تو آپ اگری کرتے ہیں ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے, اور کوشش بھی ہے ایسی کیا؟ دیکھیں آئین میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے, تو وہ ترمیم کر دی نا انہوں نے.
तो अभी देखना है कि नजरिया ज़रूरत होगा या नजरिया कदूरत होगा। तो अगर तो कदूरत है तो फिर तो तशरीह किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, अब ये ओवरसीज पे भी बात कर दीजिए, वो जो खत्म हुआ है आज के, वो वोट नहीं कर सकते। अगर हुकूमत बैठी हुई है और उसके अंदर ये इमरान खान साहब अगर मेंबरान को अंदर ले आते तो निजाम के अंदर रह के तरमीम को कुछ रुकवा भी सकते थे। अच्छा, अब ये एक असेंबली की एक्सटेंशन की भी बात हो रही है कि एक ये तो आइन में मौजूद है 6 महीने से साल, और फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी है, ये इसके भी चांसेस हैं इम्कान? देखिए, अभी जो पहले मैं उनकी बात का जवाब दे दूं, वो कह रहे हैं केयर टेकर और नजरिया जरूरत। हम यहाँ इस मुल्क में एक नई रवायत, उसको खत्म होना चाहिए, उस रवायत को आगे लेके चलें। जितनी मुद्दत है, देखें, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको हेल्प या आपको लोन या आपके प्लान के ऊपर काम करता है, वो 6 महीने, साल या 1.5 साल के लिए वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। खान साहब ने जो भी किया IMF के साथ, उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। लिहाजा इस गवर्नमेंट को आईनी मुद्दत पूरी करे और उसको एक्सटेंड करे, और ये आज से बताएं, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन हो सकती है। दूसरी बात ये कि खान साहब कहते हैं 123 सीटों से बाहर भागे हुए। अब ये चाहते हैं कि असेंबली में ये अकेले हों और ना नून लीग हो, ना पीपल्स पार्टी हो, ना कोई और जमात हो। भाई, आप इलेक्शन जीत के आएंगे तो इन्हीं के साथ बैठना ना आपने। सही सिस्टम तो का क्यों भाग रहे हैं? स्टेक होल्डर तो है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अलावा कोई और जमात असेंबली में ना हो। तो फिर ये आईनी मुद्दत पूरी कर रही है असेंबली और 1 साल की एक्सटेंशन भी ले सकती है। देखें, ले सकती है, इम्कानात हैं, लेकिन अभी तक इस हुकूमत की तरफ से भी जल्दी इंतखाबात के ऑप्शन ऑफ द टेबल नहीं है, ये ज़हन में रखिए। उन्होंने भी मशरूत की हुई है चंद चीजों के साथ। आज जो ऑपरेटिव सेंटेंस है मोहतरम प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की और उसमें बड़े शेर भी पढ़े, जिनके ऊपर आप बेहतर तबसरा कर सकती हैं सियासी मामलात के अलावा, उसमें जो ऑपरेटिव जुमला था वो ये कि ये हाउस ने डिसाइड करना है कि कब इंतखाबात होने। भाई, अगर आप हाउस में आना चाहिए ना। हाँ, तो आपने अगर मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया तो ये अब हम क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, आमिर साहब हाउस में नहीं आना चाहिए। एक सेकंड, तल्ला साहब वो कहते हैं मैं गद्दारों के साथ नहीं बैठूंगा। अच्छा, तो असेंबली में तो यही लोग होंगे। अच्छा, आमिर साहब आना चाहिए। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी, मकबूलियत